الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا پڑھنے والے ہیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دلائل بھی سماعت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پینسل کاپی وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم پڑھائی کا آغاز کر سکیں۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا۔ تو آج اس سبق کے اندر ہم یا رسول اللہ پکارنے کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت سماعت کریں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ پکارنے کا کیا مطلب ہے، اس کی میننگز کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ وغیرہ الفاظ و القاب کے ساتھ دور و نزدیک سے الفاظ ندا کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور یہ پکارنا یعنی حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر بلانا نہ صرف جائز بلکہ قرآن مجید، احادیث طیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت بھی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے پیارے بچوں، جب ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو سب سے پہلی دلیل اگر ہمیں قرآن مجید سے مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو سب سے پاورفل دلیل اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث طیبہ کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل کی، اور پھر بزرگان دین کا اگر عمل ہو تو اس سے بھی کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ چاروں چیزوں سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا بالکل جائز ہے، کہ وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، صحابہ کے عمل بھی بتا رہے ہیں اور بزرگان دین کا بھی عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کام جائز ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یعنی اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا، کیا قرآن نے اس کی تائید کی ہے؟ کیا قرآن میں ایسا آیا ہے یا نہیں؟ اگر قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہوگا۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ ندا یعنی یا اور ایہا کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ندا ہے نا، یہ الفاظ ندا 5 ہیں، جن میں سے ایک یا بھی ہے۔ یا جو ہے کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اے شخص، ہم اردو میں کہتے ہیں اے شخص، او شخص، بلانے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور عربی میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بولیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یا کا لفظ۔ اور یہ یا کا لفظ ایسا حرف ہے کہ جو دور والے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قریب والے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر قریب کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا رجل، ٹھیک ہے، یا ایھا الرجل، اے مرد۔ دور ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں۔ تو اب قرآن پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا یا نہیں؟
تو قرآن میں بالکل آیت موجود ہیں، مثلا یا ایھا النبی، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، تو قرآن نے کہا اے نبی. اسی طرح فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، تو یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. اسی طرح آیا یا ایھا المزمل، تو قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو اے چادر والے کہہ کر پکارا گیا. اسی طرح یا ایھا المدثر، قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو اے مدثر کہہ کر پکارا گیا. تو مدثر کی صفت بھی حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو پیارے بچوں، قرآن نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر پکارا، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی روح سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا جائز ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ندا کرنے کے حوالے سے بھی سماعت کرتے ہیں کہ حضور کی حیات میں صحابہ کرام نے حضور کو یا رسول اللہ کہا یا نہیں کہا. تو یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر موجود ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، جبکہ بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو کر یہ نعرے لگاتے پھرتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں یہ نعرہ لگایا تھا. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی حیات طیبہ میں تو ان کو یا رسول اللہ کہہ کر صحابہ نے پکارا ہے. کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا رہا یا نہیں؟ یعنی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہہ کر ندا کی یا نہیں آپ کے وصال کے بعد؟ تو یاد رہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں پکارا، اسی طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہ اللہ تعالی سے آپ کو دور و نزدیک سے پکارنا ثابت ہے. چنانچہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپسی لوٹتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوتے اور عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی سلام ہو. تو آپ حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی ان کی قبر انور پر حاضر ہو کر یا دور سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا صحابہ کا عمل ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول کے اسلام کے خلیفہ اول کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا نعرہ یا محمدہ تھا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو یاد کیجئے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کہا یا محمد، تو آپ کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. پیارے بچوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے.
وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد یا احمد لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پکارا جائے، یعنی یوں نہ کہا جائے یا محمد، اسی طرح یا احمد، ایسے پکارنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی کنیت اور القاب کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور خوبصورت القاب کے ذریعے پکارنا چاہیے، جیسا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا، بزرگان دین کا بھی یہ عمل رہا کہ آپ نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے، جیسا کہ تمام مسلمان روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے التحیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان الفاظ یعنی السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایہا النبی سے پکارتے ہیں، اور یہ پکارنا بھی واجب ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی، تو ان الفاظ سے آپ نماز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا تو مسلمانوں کا بھی عمل ہے، اور ہم ہر نماز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح پکارتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح نہ پکارے، یعنی السلام علیکہ ایہا النبی کے الفاظ نہ پڑھے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صرف یا رسول اللہ پکارنا جائز ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نماز کے اندر التحیات میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دلائل کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا بالکل جائز ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، احادیث بھی یہی کہتی ہیں، اور صحابہ کا عمل بھی یہی بتاتا ہے، اور مسلمانوں کا عمل بھی اسی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں، آج کے سبق کے کچھ سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی تحریر کیجئے۔ تو سبق کے شروع میں آپ نے اس کا جواب پڑھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کیسے ٹھیک ہوا؟ ایک روایت آپ نے پڑھی تھی، اس کے اندر اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ آپ نے جب کہا یا محمدہ تو آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سفر سے واپسی کا معمول بیان کیجئے۔ جی، جب حضرت عمر سفر سے واپسی آتے تو حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کر کیا کہتے تھے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ پاک میں داخلہ کا منظر بیان کیجئے، یعنی جب حضور مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے تو مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام بچوں نے کیا نعرہ لگایا تھا، بتائیے؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تو آج کے اس سبق کے ماشاءاللہ سوالات آپ نے جان لیے۔ اسی طرح یہ خالی جگہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو بھی اچھے انداز سے پر کرنا ہے۔ بہت آسان جواب ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔